السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں لیکچرار عمار نعیمی انٹرمیڈیٹ سال دوم اردو کے مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو ہم مضمون کرنے والے ہیں یہ آپ کے سمارٹ سلیبس میں بھی شامل ہے، تو آپ اپنے پاس ایک رجسٹر رکھ لیں اور ساتھ ایک پین رکھ لیں تاکہ جو بھی اشعار لکھوائے جائیں، اقوال اور قرآنی آیات اور احادیث، ان کے ترجمے وغیرہ وہ آپ ساتھ نوٹ کریں تاکہ آپ انہیں اپنے مضمون میں لکھ سکیں۔ تو مضمون پڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس طرح سے آپ کو مزید جو لیکچرز ہیں ان کی ویڈیوز مل جایا کریں گی اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں مضمون کی طرف۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، تو آج ہم نے جو مضمون پڑھنا ہے وہ ہے تعلیم نسواں۔ تعلیم نسواں کا سب سے پہلے ہم مطلب جان لیتے ہیں کہ تعلیم نسواں کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو بیٹا جی یاد رکھیے گا کہ نسواں کا مطلب ہوتا ہے عورتیں، ٹھیک ہے؟ تو تعلیم نسواں سے کیا مراد ہوا کہ عورتوں کی تعلیم، ٹھیک ہے؟ یعنی اس مضمون میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ عورتوں کی تعلیم کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی تعلیم کتنی ضروری ہے، اور اس حوالے سے سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اس کا آغاز کیسے کرنا ہے۔ تو یہ اشعار ہیں، اس سے آپ نے آغاز کرنا ہے۔ صفحے کے درمیان میں آپ نے مارکر سے اشعار لکھنے ہیں، اور یاد رکھیے کہ آپ نے اشعار صفحے کے بالکل درمیان میں کٹے ہوئے مارکر سے لکھنے ہیں۔ تو وہ کیا اشعار ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ لکھنا ہے، محمود اسرائیلی نے کہا ہے۔ یہ شاعر کا نام ہے، آپ چاہے نہ لکھیں یا لکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آغاز یوں ہے کہ ایک مرد پیر بولے یہ عورت کی ذات ہے، اے مومنو پڑھانا اسے واہیات ہے۔ تو یعنی اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے؟ بزرگوں کی سوچ پتہ چل رہی ہے، پڑھانا اسے واہیات ہے۔ میں نے کہا کہ عائشہ صدیقہ تھیں ادیب، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ، یہاں پہ لفظ حضرت نہیں لکھنا آپ نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعر نے شعر بالکل اسی طرح سے لکھا ہے اور اس میں گنجائش نہیں تھی۔ تو میں نے کہا کہ عائشہ صدیقہ تھیں، اب لفظ ہے تھیں، عزت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لفظ تھی نہیں لکھا جا رہا ہے، اس طرح سے نہیں لکھا جا رہا، کیا لکھا جا رہا ہے؟ تھیں، ٹھیک ہے؟ عزت کے لیے آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ عائشہ صدیقہ تھیں ادیب بولے کہ آپ چپ رہیں، یہ اور بات ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے پیراگراف میں کیا ڈسکس کرنا ہے، کس کے بارے میں بتانا ہے ہم نے؟ تو یاد رکھیں بزرگوں کی سوچ، ٹھیک ہے؟ بزرگوں کی سوچ پڑھتے ہیں، عورتوں کی تعلیم کے متعلق بزرگ کیا ہمارے سوچتے ہیں۔ تو یہ آ گیا اگلا پیراگراف کہ عورتوں کی تعلیم پر بزرگ، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے یہ جو لفظ ہے نا یہ مارکر سے لکھ دینا، بولڈ کر دینا ہے کہ عورتوں کی تعلیم پر بزرگ لوگ، یہ پورا لفظ آ جائے گا بزرگ لوگ، ٹھیک ہے؟ بڑی غلط فہمیاں رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم صرف لڑکوں ہی کو دینا ضروری ہے۔ تعلیم روزگار کے لیے چاہیے، دین کے لیے چاہیے، اس میدان میں صرف مردوں کو ہی آنا چاہیے۔ عورتیں باورچی خانے کے لیے پیدا ہوئی ہیں اور ان کی زندگی باورچی خانے سے شروع ہو کر دسترخوان پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ آپ نے مارکر سے لکھنا ہے کہ عورت باورچی خانے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ یہ کس کی سوچ ہے؟ بزرگوں کی سوچ ہے۔ تو آپ نے یہ صفحے کے درمیان میں مارکر سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں علیحدہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ عورتیں باورچی خانے کے لیے پیدا ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ڈبل آپ کو نظر آ رہا ہے، اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو یہ مارکر سے لکھنا ہے صفحے کے درمیان میں۔ پھر آپ نے آگے لکھنا ہے اور ان کی زندگی باورچی خانے سے شروع ہو کر دسترخوان۔ دسترخوان کسے کہتے ہیں؟ یعنی آج کل تو دسترخوان کا استعمال نہیں ہوتا، ٹیبل کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ٹیبل پر چیزیں سجانے کے لیے جو چیزیں اس نے بنائی ہیں، روٹی بنائی ہے، سالن بنایا ہے، وہ پیش کر دیتی ہے۔ یہ باتیں ہرگز درست نہیں، عورتیں بھی انسان ہیں، علم کی روشنی انسان کو جینا سکھاتی ہے۔ علم وہ سمندر ہے، یہ لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ، کہ علم وہ سمندر ہے جس کا ساحل کبھی نظر نہیں آتا، اور انسان کو اس کی ہر دم اور ہر لحظہ یعنی ہر لمحے تلاش رہتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یہ مارکر سے آپ نے لکھنا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو یہاں پہ مسلمان آ گیا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ عورتیں ہیں۔
تو دیکھیں رسول اللہ نے جب کہہ دیا کہ عورتیں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں تو پھر کیوں نہیں ہم لوگ عورتوں کی تعلیم پر توجہ دیتے؟ جاننا چاہیے کہ مرد عورت زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، تو یہاں پہ گاڑی کے دو پہیے آپ نے بولڈ کر دینا ہے، مارکر سے لکھ دینا ہے، یعنی یہ اگلا پیراگراف ہے۔ اگر ایک پہیا تعلیم میں کافی آگے ہو اور دوسرا پچھڑا ہوا ہو، یعنی پنکچر ہوا ہو، خراب ہوا ہو، تو زندگی کا چکر یعنی اس کا جو سرکل ہے، لائف سرکل، تیز رفتاری سے نہیں چل سکتا۔ عورتوں کی تعلیم کے بارے میں مخالفت کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ مارکر سے لکھ لیں، مخالفت کا سبب کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے، کیوں نہیں لوگ عورتوں کو پڑھاتے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج نسل نو، بیٹا نسل نو سے کیا مراد ہے؟ نئی نسل، یہ انگلش والا نو نہیں ہوتا، جب بھی لفظ نو استعمال ہو جائے اس کا مطلب ہوتا ہے نیا، ٹھیک ہے؟ نسل نو کا مطلب کیا ہے؟ نئی نسل، جیسے آپ لوگ ہوگے جو آپ سن رہے ہیں۔ آج نسل نو تعلیم سے زیادہ فیشن کو اپنا رہی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد معدود چند، یعنی چند ایک، معدود چند کا مطلب کیا ہوا؟ گنتی کے چند ایک لوگ، چند ایک کو چھوڑ کر زیادہ تر لڑکیاں فیشن کی پرستار ہو کر رہ جاتی ہیں، فیشن کرتی ہیں، اکیڈمیز میں، کالجز میں لپسٹک لگا کر آ رہی ہیں، نئے نئے ہیئر سٹائل بنا کر آ رہی ہیں، اور طرح طرح کی خوشبو لگا کر آ رہی ہیں، جس سے جو لڑکے ہیں وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تو فیشن کی پرستار ہو کر رہ جاتی ہیں، ظاہری بناؤ سنگار، سینما بینی، سینما کسے کہتے ہیں؟ سینما میں جا کے فلمیں دیکھنا، اور ٹی وی سیریلوں نے، جو ٹی وی سیریلز ہوتے ہیں نا، سیریلوں، تو یہاں سیریلز لکھ لیں، زیادہ بہتر ہے، سیریلوں نہیں، سیریلز، اس طرح سے لام سوری مس ہو گیا، سیریلز ٹھیک ہو گیا۔ نے عورتوں کے دلوں میں دماغ سے عورتوں کے دل و دماغ سے ذمہ داری کا احساس ختم کر دیا۔ وہ کہتی ہیں ہم کیوں آخر گھر کے کام کریں، ہم ہر ٹائم گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، ہمیں بھی انجوائمنٹ کے لیے باہر جانا ہے، ہم نے سینما مووی دیکھنے جانا ہے، ہم نے پان شاپ پہ پان کھانے کے لیے جانا ہے، ہم نے لڑکوں والے کام کرنے ہیں، اس طرح سے۔ تو وہ جو ذمہ داری ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے ان کی طرف سے۔ تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ صرف تعلیم کی وجہ سے، کیونکہ یونیورسٹی کی لڑکیاں ہی ایسی سوچ رکھتی ہیں۔ اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ عورت کی وجہ سے نسلوں کا مقدر سنورتا ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا چیز ہے؟ ہم بتا رہے ہیں کہ عورت کو پڑھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور قوم کی اصلاح ہوتی ہے، اور اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے عورتوں کا تعلیم یافتہ ہونا بے حد ضروری ہے، یعنی بہت زیادہ۔ اسے اپنی اولاد کو بھی اپنی معلومات کی بنا پر تربیت کرنا چاہیے، یعنی ماں کو کیا چاہیے؟ اپنی اولاد کی بھی تربیت کرے اچھی سی۔ عورت کی فطرت مرد کی فطرت سے بلند ہوتی ہے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ بلند ہے، افضل ہے۔ اگر ایک عورت جاہل ہوگی تو پوری نسل غیر تعلیم یافتہ ہوگی۔ ظاہری بات ہے وہ اپنی بیٹیوں کو کیا شعور دے گی؟ وہ گندے ہاتھوں سے کھانا کھا رہے ہیں، اس کے بچے گندے سٹوڈنٹس کے ساتھ، گندے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں گندی گندی، تو ماں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا سکھائے گی انہیں، اور معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہ ہوگی۔ انہی چیزوں کو دیکھ کر اکبر الہ آبادی، یہ شاعر ہیں بہت بڑے، اقبال کے لیول کے شاعر ہیں یہ، تو آپ نے یہ مارکر سے ان کا نام لکھنا ہے۔ اور پھر شعر کیا ہے؟ یہ مارکر سے شعر لکھنا ہے صفحے کے درمیان میں۔ تعلیم لڑکیوں، کیا ہے؟ لڑکیوں کو تو دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہے وہ بے شعور ہے۔ اب تعلیم تو دیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کیا چیز ہے؟ اس کو شعور بھی تو دیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ عورتوں کی تعلیم منصوبہ بندی کے تحت ہو، یہاں پہ منصوبہ بندی کو مارکر سے لکھ لیں، تعلیم منصوبہ بندی کے تحت، یہ پورا اس طرح سے آ جائے گا۔ کیا چیز؟ کہ تعلیم، عورتوں کی تعلیم منصوبہ بندی کے تحت ہو، یہ اگلا پیراگراف ہے، اور مارکر سے یہ الفاظ لکھنے ہیں جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں۔ تو وہ برائیاں جو آج قوم کی بچیوں اور بچوں میں پائی جاتی ہیں سب کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اگر کیا ہم کریں؟ پلاننگ کریں۔ منصوبہ بندی کسے کہتے ہیں؟ پلاننگ کو۔ عورتوں کی تعلیم میں مذہبی تعلیم، یہ بھی مارکر سے لکھ لیں، مذہبی تعلیم کو اولیت دی جائے، یعنی مذہب کے اکارڈنگ وہ اپنی زندگی گزاریں جیسے اسلام کہتا ہے، تاکہ مذہبی اور اخلاقی اصولوں سے، اخلاقی اصول کیا ہوتے ہیں؟ والد کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے وعدہ پورا کرنا ہے، یہ اخلاقیات میں آ جاتا ہے۔ اخلاقی اصولوں سے عورتیں واقف ہوں، خود ان پر عمل کریں، نیز اپنے شوہر کو رغبت دلائیں۔ رغبت کا مطلب کیا؟ شوق دلائیں کہ بھئی آپ بھی اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں۔
اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ اس کے بعد زبان کی تعلیم دی جائے۔ اپنی زبان پڑھنا اگر سیکھ جائیں تو ہر گھر میں اچھی زبان بولی جائے گی اور گھر کا ماحول امن اور شانتی کا، یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم لفظ شانتی کو لکھ رہے ہیں۔ بھئی دیکھو، اردو زبان میں دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں، عربی کے الفاظ ہیں، پنجابی کے الفاظ ہیں، انگلش کے الفاظ ہیں، تو یہ لفظ شانتی آ جاتا ہے تو ہمیں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو امن و شانتی کا گہوارہ بن جاتا ہے، گہوارہ بن جاتا ہے یعنی مرکز بن جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اگلا پیراگراف ہے، عورتیں گردش لیل و نہار۔ گردش لیل و نہار کسے کہتے ہیں؟ روزمرہ زندگی کو۔ گردش لیل و نہار کا ایک حسین اور کیف آور نغمہ ہے۔ کیف آور دل کو چھو لینے والا نغمہ ہے، یہ تعریف کی جا رہی ہے عورتوں کی۔ تعلیم وہ رہبر ہے۔ رہبر کسے کہتے ہیں؟ رہبر سے مراد ہے کہ جو رہنمائی کرتا ہے، تو ہماری رہنمائی تعلیم کرتی ہے، ہمیں گائیڈ کرتی ہے۔ جو کاروانے جہلا کو، یعنی جاہلوں کا جو کارواں ہوتا ہے، جاہلوں کا جو گروہ ہوتا ہے، کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ عورتوں کو تعلیم دینا ضروری ہے کیونکہ عورت ایک بہترین سرمایہ ہے۔ سرمایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک بہت بہت قیمتی چیز ہو جانا، جس کو تعلیم خلوص محبت، سچائی اور محبت میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، وہ معاشرے کو بہترین تربیت یافتہ، صالح یعنی ہدایت دینے والی، پاک باز، بہادر اور دیندار انسان کا تحفہ دے سکتی ہے۔ یعنی اپنی اولاد کی اس طرح سے تربیت کر کے سوسائٹی کو ایک ایسا انسان مہیا کر سکتی ہے۔ انہی سب چیزوں کو دیکھ کر شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا، علامہ اقبال لفظ مارکر سے آ جائے گا اور ان کا شعر بھی صفحے کے درمیان مارکر سے، کٹے ہوئے مارکر سے آپ نے لکھنا ہے کہ اقبال نے کیا کہا کہ وجود زن سے ہے۔ زن کہتے بیٹا عورت کو، تو عورت کے وجود سے ہے، کیا ہے؟ تصویر کائنات۔ یہ جو کائنات ہے اس کی جو پکچر ہے، تصویر ہے، اس میں رنگ ہے، یعنی یہ کائنات اگر رنگین ہے تو صرف عورت کی وجہ سے ہے، یہ اقبال کا کہنا ہے۔ اسی کے ساز سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب کوئی پیانو بجاتا ہے، جب کوئی ٹیون بجاتا ہے تو اس میں سے ساز نکلتے ہیں، تو کہتا ہے اقبال کہتے ہیں کہ اسی کے ساز سے ہے، عورت کے ساز سے ہے زندگی کا سوزے دروں، یعنی زندگی میں جو رنگا رنگی ہے، زندگی میں جو رعنائی ہے، وہ عورت کی وجہ سے ہے۔ عورت کے وجود سے دنیا میں رنگینی برقرار ہے، یہ اس شعر کا مطلب بتا دیا گیا یہاں پہ۔ عورت کے لیے مذہبی تعلیم اور زبان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ علم الحساب کی تعلیم، یہ مارکر سے آپ نے لکھنا ہے۔ علم الحساب یعنی میتھ کو کہتے ہیں، میتھمیٹکس کو کہتے ہیں۔ عورت کو معلوم ہونا چاہیے میتھمیٹکس کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے کہ مرد اگر پیسہ کما کے لا رہا ہے 30,000 روپے، تو 30,000 روپے میں اس نے گھر کو مینج کیسے کرنا ہے کہ پیسہ سیو بھی کر لے اور اچھے طریقے سے کم بجٹ میں گھر بھی چلا لے۔ تو ایک ان پڑھ اور جاہل عورت یہ کام نہیں کر سکتی۔ اگر ایک عورت پڑھی لکھی ہے، اس کو میتھمیٹکس آتا ہے، تو وہ یہ کام کر سکتی ہے۔ اس سے ان کے اندر کفایت شیاری کا مطلب ہوتا ہے بچت کرنا، کفایت شیاری کو فروغ ملے گا، فضول خرچی سے بچنے کی عادت پیدا ہوگی۔ جیسے بچے کہہ دیتے ہیں جی ہمیں 200 روپیہ پاکٹ منی دے دو، ہمیں 300 روپیہ پاکٹ منی دے دو، تو وہ ماں پڑھی لکھی ہوگی، اسے پتہ ہے شوہر اتنا پیسہ نہیں کما کر لا رہا، تو میں نے کیا کرنا ہے، حساب کے ساتھ چلنا ہے۔ امور خانہ داری یعنی گھر کے جتنے بھی معاملات ہیں، امر کی جمع ہے، اور امر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاملات، ٹھیک ہے جی۔ امر کا مطلب بات بھی ہوتا ہے، کام بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے؟ امور خانہ داری، گھر کے جتنے بھی معاملات ہیں کی تعلیم بھی دی جائے، گھر چلانے کی تعلیم دی جائے، جس میں سلائی، کڑھائی، کشیدہ کاری کیا ہے؟ جو کپڑے بنائے جاتے نا اس پہ جو ڈیزائننگ کی جاتی ہے۔ پکوان، اور پکوان سے مراد ہے گھر میں کیا کیا پکانا ہے، اس کو ہر طرح کی ہنڈیاں بنانی آتی ہو۔ بچوں کی نگہداشت یعنی اس کی پرورش کرنا وغیرہ کو مد نظر رکھا جائے، یہ چیزیں عورتوں کو سکھانی چاہیے۔ اس سے بہت سارے وہ کام جو
دکانوں پر کروانا پڑتے ہیں وہ گھر ہی پر انجام پا جائیں گے. یعنی سلائی باہر سے کرواتے پیسہ لگتا ہے، کڑھائی باہر سے کرواتے پیسہ لگتا ہے، باہر سے ہم بریانی منگواتے ہیں فوڈ پانڈا وغیرہ سے، تو کیا ہوتا ہے جی ہمیں پیسے چارج کرنا پڑتا ہے. اگر بیوی کو بنانا آتا ہے تو پیسے ضائع ہی نہیں ہوں گے. اسی طرح آمدنی میں بچت، یعنی ایک شوہر ہے 30,000 روپے لے کر آ رہا ہے، کما رہا ہے، تو بیوی کو چاہیے سارے کے سارے پیسے نہ اڑا دے، شاپنگ نہ کرنے چلی جائے ان پیسوں سے، ان پیسوں کو بچائے، بچت کرے. آمدنی میں بچت بھی ممکن ہے. علم طب، طب کسے کہتے ہیں؟ میڈیکل فیلڈ کو. علم طب اور حفظان صحت. حفظان صحت سے کیا مراد ہے؟ صحت کے اصول، کہ یعنی گندا کھانا نہیں کھانا، ایک کھانے کو ڈام کر رکھنا ہے، اس طرح سے کی تعلیم بھی لڑکیوں کو دینا ضروری ہے. یہ بھی علم طب اور حفظان صحت کی تعلیم مارکر سے یعنی بولڈ کر کے لکھ لیں. علیحدہ نہیں ہیڈنگ دینی، اسی کے اندر لکھنا ہے، تاکہ اس سے اپنی صحت کو برقرار رکھنے، بیماریوں سے بچنے اور تیمار دادی کا سلیقہ پیدا ہو. تیمار دادی کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی کی جا کے خیریت دریافت کرنا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نہیں ہے. اگر کوئی بیمار ہے تو وہ خود سے اس کو بتا دے کہ آپ یہ میڈیسن یوز کر لیں تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو تعلیم اور تہذیب و تمدن سے کیا مطلب. وہ یہ نہیں سوچتے کہ جس عورت کو وہ تعلیم حاصل کرنے سے باز رکھنا چاہتے ہیں، اسی عورت نے افلاطون، یہ کتنا بڑا فلسفر ہے، یونان کا بہت بڑا فلسفی، ارسطو بھی یونان کا بہت بڑا فلسفی، یہ اس کا شاگرد ہے. ارسطو افلاطون کا شاگرد ہے، اور یہ دونوں کس کے شاگرد ہیں؟ سقراط کے. تو ان کو کس نے پیدا کیا؟ عورت نے پیدا کیا. تو نامور عالم اور فلسفی کو جنم دیا. بقول اقبال، اقبال کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مکال ماتے فلاطوں، مکال ماتے فلاطوں، یہ شعر مارکر سے صفحے کے درمیان میں لکھیں گے، شعر سمجھ لیتے ہیں. مکال ماتے فلاطوں، فلاطون سے مراد ہے افلاطون. افلاطون کے جو مکالمات تھے، اس کی جو کتاب تھی، تھیسز تھے، وہ نہ لکھ سکی. کون؟ اس کی ماں. لیکن اسی کے شعلے سے پھوٹا شرار افلاطون. تو افلاطون نے کس کے بطن سے، کس کے پیٹ سے جنم لیا؟ اپنی ماں کے پیٹ سے. تو گویا افلاطون جتنا بھی کریڈٹ دے گا وہ کس کو دے گا؟ اپنی ماں کو دے گا. تو یہ ماں کا کردار ہوتا ہے. دنیا کے تمام ممالک میں عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی تھی، لیکن پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو صحیح طور پر زندگی گزارنے کا حق دیا اور اس کی عزت و حرمت اور پاس و ناموس کی حفاظت کا باضابطہ انتظام فرمایا کہ اس کی جو عزت ہے اس کی رکھوالی کی جائے، حفاظت کی جائے. غرض یہ کہ جس طرح مردوں کے لیے دینی اور دنیاوی تعلیم ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہ لازم ہے. عورت کی عملی زندگی، یہ عملی زندگی اب آپ نے مارکر سے لکھنا ہے. عملی زندگی کا انحصار دونوں قسم کے فرائض کی انجام دہی پر ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ دنیاوی تعلیم اس وقت مفید ثابت ہوگی جب اسے دینی تعلیم بھی مل جائے، ورنہ دینی تعلیم کے بغیر وہ نامکمل اور غیر سود مند، یعنی جس چیز سے کوئی فائدہ نہ ہو اس کو غیر سود مند کہتے ہیں، ہی نہیں بلکہ گمراہ کن ثابت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف دینی تعلیم دینی نہیں ہے اور نہ ہی صرف دنیاوی تعلیم دینی ہے. آپ نے دونوں طرح کی تعلیم دینی ہے، دنیا کی تعلیم بھی دینی ہے اور دین کی تعلیم بھی دینی ہے. اور یورپ میں کیا ہوتا ہے، مغرب میں آج کیا ہوتا ہے، وہاں پہ دین کی تعلیم نہیں دی جاتی. کون سی تعلیم دی جاتی ہے؟ وہاں پر صرف دنیا کی تعلیم دی جاتی ہے. تو مغربی ممالک کی مثال دینی ہے، یہ مارکر سے لکھنا ہے آپ نے. اچھا یہ شعر صفحے کے درمیان میں مارکر سے لکھنا ہے آپ نے. کیا کہ تہذیب فرنگی ہے. فرنگ کسے کہتے ہیں؟ انگریزوں کو. انگریزوں کی جو تہذیب ہے، شاعر کہتا ہے تہذیب فرنگی ہے، اگر مرگ عمومت، یہ جو اس کی تہذیب ہے، اگر اس کو ہم مرگ عمومت کہہ دیں، یعنی عمومت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے موت. ٹھیک ہے، تو اس کا حل کیا نکلے گا؟ ہے حضرت انسا کے لیے اس کا ثمر موت. ثمر کس کو کہتے ہیں؟ پھل کو. تو انگریزوں کی انگریز جو تہذیب سکھا رہی ہے
وہ کیا سکھا رہی ہے؟ وہ یہ سکھا رہی ہے کہ عورت کو دین سے دور رکھا جائے اور دنیا میں انوالو کیا جائے اور اسے صرف دنیا کی تعلیم دی جائے۔ تو اقبال کہتا ہے یہ موت ثابت ہوگی، کس کے لیے؟ پوری انسانیت کے لیے۔ پھر آگے اقبال مزید لکھتے ہیں، یہ پورا بند ہے ایک، بیگانہ رہے، یعنی بیگانہ کا مطلب کیا ہے؟ نا واقف، یعنی ایک چیز آپ اس سے نا واقف ہو جاتے ہو۔ بیگانہ رہے دین سے، گر کا مطلب اگر، اف، مدرسہ زن، عورتیں اگر دین سے بیگانہ رہیں، نا واقف رہیں، انہیں دین کی تعلیم نہ دی جائے تو حضرت انسان، پوری انسانیت کے لیے اس کو کیا نقصان پہنچے گا؟ اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ دین بیٹا بڑا ضروری ہے۔ اس کے بعد لکھیں معلمہ کا پیشہ مارکر سے، اگلا پیراگراف، لڑکیوں کے لیے لیڈی ڈاکٹر یا معلمہ، معلم کسے کہتے ہیں؟ ٹیچنگ کی فیلڈ کو، بھی مناسب ہے، مگر تمام لڑکیوں کو یہ کامیابی حاصل ہو سکتی، اس لیے بنیادی طور پر مذکورہ تعلیمات، مذکورہ جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، سے فائدہ اٹھائیں اور سماج اور معاشرے کا وقار یعنی عزت بحال کرنے میں اہم کردار ادا کرے۔ رول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کردار۔ کسی فلسفی کا قول ہے، یہ مارکر سے لکھنا ہے، صفحے کے درمیان میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، بالکل علیحدہ کر کے لکھنا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ تمہاری اکثر برائیاں تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک، یہ مارکر سے دیکھیں، جو بھی کوٹیشن آ جاتی نا مارکر سے لکھیں گے۔ اوہو سوری، یہاں تک، اب اوپر چلتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ کہتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے، یہ مارکر سے صفحے کے درمیان میں، ایک مرد اگر تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ تنہا تعلیم یافتہ کہلاتا ہے، جبکہ عورت اگر تعلیم حاصل کرتی ہے تو وہ پورے خاندان کی تعلیم کے بارے میں فکر مند ہو جاتی ہے۔ پھر آگے آپ نے لکھنا ہے، یہ الگ لائن میں لکھنا آپ نے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہترین اور تعلیم یافتہ مائیں ہی بہترین اور تعلیم یافتہ بچے جنم دیتی ہیں، جو بعد میں ملک و ملت کے لیے مایہ ناز ہستیاں بنتی ہیں۔ یعنی ہمارے فوجی جوان جو ہو گئے، ہمارے راشد مناس ہو گئے، جنہوں نے شہادت کا درجہ پایا۔ ایک عورت تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو اپنے بچے کی تربیت میں خوب محنت کرتی ہے۔ تو یہاں پہ کیا پوائنٹ بنائیں گے؟ عورت تعلیم یافتہ مارکر سے۔ سچ تو یہ ہے انسانی سیرت ماں کی آگوش ہی میں بنتی، نکھرتی اور سنورتی ہے، یعنی ماں کی آگوش میں، ماں کے قریب رہنے سے ماں سکھاتی ہے۔ بڑا مشہور ترین قول ہے، یہ مارکر سے لکھنا ہے، علیحدہ لائن میں مارکر سے، کہ ماں کی گود اولین درسگاہ ہے۔ عالم اسلام کی عظیم ترین شخصیت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں ہی تھی۔ یہ آپ نے 9 کلاس میں واقعہ پڑھا ہوگا، وہ چوروں والا، جن کی اعلیٰ تربیت کا اثر تھا کہ بچپن میں آپ کے دستے مبارک پر، یعنی آپ کے مبارک ہاتھوں پر ڈاکوؤں نے توبہ کی، اور رواں صدی، موجودہ صدی میں امام احمد رضا بریلوی کی ماں نے ان کی جو تربیت کی، اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں احترام کی نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں۔ یہ والا آپ کاٹ سکتے ہیں، یہ اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ باہر کیف یعنی بہرحال، ان شورٹ، یعنی اب خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تعلیم نسواں کے ان فوائد کے ساتھ ساتھ بہت سے نقصانات بھی ہیں، نقصانات کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں۔ دراصل تعلیم کا غلط استعمال عورتوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ آج کل جدید دور میں عورت نے تعلیم حاصل کر کے اپنے اوپر فیشن کا کھول چڑھا رکھا ہے، یعنی فیشن ہی کرتی رہتی ہے۔ ٹک ٹاک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کل کی عورتوں کو دیکھ کر یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا یہ وہی عورت ہے جس کی کوکھ سے پیغمبروں نے جنم لیا ہے اور جسے شرم و حیا کے پیکر کا خطاب دیا گیا ہے؟ آج کی عورت اور ماضی کی عورتوں میں کتنا فرق ہے۔ آج تعلیم کے غلط استعمال نے لڑکیوں کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ وہ مشرق کی صاف و شفاف اور پاک باز ہوا کو آلودہ کر رہی ہیں، کس طرح سے فیشن کر کے سڑکوں پہ نکل کے، اور جس طرح سے وہ بے حیائی پھیلا رہی ہیں۔
وہ یہ نہیں سوچتی کہ وہ اپنے آپ کو ترقی کی جس راہ پر لے جا رہی ہیں وہ روشنی کا مینار ہے یا تاریکی کا گہرا گڑھا۔ شعر آ گیا جی کہ وہ اندھیرا ہی بلا تھا کہ ہم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ کون سی روشنی؟ علم کی روشنی سے اتنا نقصان ہوا نا کہ عورت آج کیا کہہ رہی ہے، وہ جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے مردوں کے برابر حقوق چاہیے، تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے فیمنزم کی تحریکیں ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے نقصانات ہیں اس میں تعلیم کے، وہ اس ایسے میں شامل کریں گے۔ ویسے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تعلیم نسواں کے فوائد زیادہ، نقصانات کم ہیں، اس لیے ان پر غور کرنا چاہیے، اور مسلم خواتین کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ غیر اسلامی معاشروں نے ہی عورتوں کو مناسب مقام نہ دے کر انہیں احساس کمتری میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور ظلم تو یہ ہے، ستم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کو، کہ دوسری طرف مساوات مرد و زن یعنی جینڈر ایکویلٹی، مساوات کا مطلب ہے ایکویلٹی، برابری، مرد و زن کا شوشہ چھوڑ کر آزادی نسواں کا فتنہ جگا دیا ہے کہ عورت کو آزادی دو، لیکن ایکچولی وہ چاہتی کیا ہے؟ جینڈر ایکویلٹی۔ آنچل کو پھاڑ کر پرچم بنانے کا مشورہ تو کوئی سچا مسلمان ہرگز نہیں دے سکتا۔ خواتین اہل مغرب کی فتنہ گری کے اس چکر سے نکل آئیں اور یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اہمیت، عفت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو عزت ہے اس کی حفاظت، عزت اور عظمت کے حقوق عطا کیے ہیں، لیکن مرد کی برابری نہیں۔ یہ اسلام کہہ رہا ہے نا، تو ایک مسلم عورت کو یہ چیز سمجھنی چاہیے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مشرقی خاتون بنا کر خاندان کے جس رتبے پر ہو، اپنے باپ، بھائی، خاون یا بیٹے بیٹیاں وغیرہ اگر غلط راہ پر چل رہے ہوں انہیں راہ راست پر لا کر ایک انقلاب لائیں، یعنی عورتیں کیا کریں؟ اپنے خاون کے ذریعے، بیٹے کے ذریعے بیٹیوں کی اچھی تربیت کر دیں۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنے ہی سے یہ سب ممکن ہوگا۔ آج تعلیم نسواں کی اہمیت، یہ مارکر سے لکھنا ہے آپ نے، تعلیم نسواں کی اہمیت اس لیے بڑی ہے کہ تعلیم یافتہ ماؤں کے بچے اعلیٰ دماغ اور سلیقہ مند ہوتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف جاہل ماؤں کے بچے کند ذہن ہوتے ہیں، چھوٹا دماغ ہوتا ہے، نالائق ہوتے ہیں اور الڑ ہوتے ہیں۔ الڑ کیا؟ بدتمیز ہوتے ہیں۔ اس لیے جدید دور میں تعلیم نسواں کی اشد ضرورت ہے۔ تعلیم نسواں ہی زندگی کو کامیاب بنا سکتی ہے، لیکن ہمیشہ یاد رہے کہ یہ آخر پہ شعر لکھنا ہے اور ہمارا ایسے کمپلیٹ ہو گیا۔ ویڈیو پسند آئے پلیز لائک کیجئے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ نازل ہوئی ہیں تجھ پہ تقدس کی آیتیں، کس پہ؟ جیسے حضرت مریم بھی تو تھیں، حضرت مریم علیہ السلام کون تھی؟ وہ پیغمبر کی ماں تھی نا، تو ان پہ آیتیں نازل ہوئیں۔ تنویر فاطمہ سے ہے عورت تیری حیات، تیری عزت جو ہے وہ اسی چیز میں ہے۔ تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ اس لنک کو شیئر کریں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔